حضرات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے جب سے اس دنیا انسانیت کو قائم کیا، دنیا انسانیت سے پہلے اللہ پاک نے پانی کے اوپر اس زمین کے فرش کو بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگی، زمین ٹھہر نہیں رہی تھی، یہ زمین کانپنے لگی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ تو یہ زمین پروردگار عالم نے جیسی ہی یہ پانی کے اوپر بچھائی ویسی ہی یہ زمین ہلنے لگی۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھنا، آپ کشتی کو جب پانی کے اوپر اتارتے ہیں تو کشتی پہلے جھونکے کھاتی ہے، جھونکے کھاتی ہے، ہلتی ہے، ڈلتی ہے، پھر کشتی بان ملاح کیا کرتا ہے، بہت موٹا رسہ لے کر کے باندھ دیتا ہے، اور وہ رسہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کشتی چاہے بیچ سمندر میں چلی جائے مگر وہ رسہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے جب اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگی، تو اللہ پاک نے میخیں گاڑ دی، پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا۔ جب گاڑ دیا تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے قبل 1,00,000 سال پہلے یا 2,00,000 سال پہلے اس روئے زمین پر جناتوں کی بستیوں کو آباد کر دیا۔ آپ سب کو ناظرین اکرام، سامعین اکرام پتہ ہوگا کہ اللہ پاک نے آدم کا پتلا بنانے سے کئی لاکھ سال گنا پہلے ابلیس لعین کو پیدا کیا تھا، اس کی نسل کو پیدا کیا تھا۔ یہاں پر بستیاں جناتوں کی تھیں، یہاں پر نگر جناتوں کے تھے، یہاں پر ہستیاں جناتوں کی تھیں، یہاں پر شادی کرتے تھے، بیاہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر سب کی باغ دوڑ ابلیس لعین کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ اس وقت پورے روئے زمین پر سب سے نیک بندہ اگر شمار ہوتا تھا 1,00,000 سال تک، 2,00,000 سال تک، بعض روایتوں میں آتا ہے 1,00,00,000 سال تک، تو وہ عزازیل ہی شمار ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ مہان، سب سے زیادہ بدھیمان، کوئی بھی کام کا فیصلہ ہو، کوئی سا بھی علم آپ کو سیکھنا ہو تو عزازیل کے پاس جنات آتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، چلے جاتے تھے۔ مگر کہتے ہیں اللہ پاک جب علم دے سکتا ہے، تقویٰ دے سکتا ہے، حکمت دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ نہ پروردگار عالم کی رحمت دینے سے مایوس ہے اور نہ ہی پروردگار عالم کی جو شان جلالت ہے وہ روکنے سے مانوس ہے۔ تو پروردگار عالم جو تمہیں نعمت انعامات دے سکتا ہے، بنی اسرائیل کو پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، منہ سلوہ عطا فرمائے، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر اتنے انعام و اکرام عطا فرمائے، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ چھین بھی لیے گئے، سارے انعام و اکرام چھین بھی لیے پروردگار عالم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزازیل 1 سال تک نہیں، 1,00,000 سال تک پوری دنیائیں انسانیت سے پہلے ایک دنیائے شیطانیت کہیے یا دنیائے جنات کہیے، وہ یہاں پر اس روئے زمین پہ آباد رہی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آج دنیا کا جو سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین 5,000 سال پہلے نہیں، 6,000 سال پہلے نہیں، بلکہ کئی کروڑ گنا سال پہلے اس زمین کا جنم ہوا ہے۔
تو یہاں پر 1,00,000 سال تک 2,00,000 سال تک عزازیل کی سلطنت اس پورے روئے زمین پہ رہی۔ عزازیل پڑھاتا تھا، عزازیل عبادت کرواتا تھا، خود بھی کرتا تھا، مگر وہی چیز جو انسان کو مارتی ہے، انسان کو جب تھوڑی سی بلندی ملتی ہے تو سب سے پہلے انسان اگر ہلاکت میں گرتا ہے تو وہ غرور ہے، کبر ہے، انانیت ہے۔ انسان جب انسان کو بلندی ملتی ہے تو ساتھ میں انسان کے ذہن میں اکثر و بیشتر انانیت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، مگر اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو پروردگار عالم تجھ کو علم دے سکتا ہے وہ چند لمحوں میں لے بھی سکتا ہے۔ نمرود کے دماغ میں کیڑا کاٹ رہا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پروردگار عالم پہلے تو اس کے دماغ میں خدائی کا دعویٰ آیا، پھر اس کے دماغ میں ایک انانیت کا جو کیڑا کاٹ رہا تھا، اس کیڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بادشاہ ہم ہیں، کبریائی ہماری چادر ہے، تم ہمارے چادر کو چھینو گے تو پھر تمہیں ذلت و رسوائی ملے گی۔ اگر تم انانیت کو چھوڑ کر کے اگر تم عبدیت کو اپناؤ گے تو ہم تم کو سب کچھ عطا کر دیں گے، کیونکہ بادشاہ ہم ہیں، بادشاہ تم نہیں ہو، حقیقی مالک ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے، ابلیس لعین کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا کر دیا تھا، مگر وہی چیز جیسے کہ انسان کے پاس میں جہاں پہلے 100 روپے نہیں آتے تھے روز کے، وہیں پر 1,00,000 روپے روز کے آنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے دماغ میں اس کے کیڑا، غرور کا کیڑا کاٹنے لگتا ہے۔ جو فقیر ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کو انسان حقیر جاننے لگتا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ابلیس لعین یہاں پر رہتا تھا 1,00,000 سال تک یا 2,00,000 سال تک، الگ الگ روایتیں ہیں، رہتا رہا، مگر اس کے دماغ میں غرور کا کیڑا گھس گیا۔ جب غرور آنے لگا، اللہ پاک تمہارے دلوں سے بھی باخبر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ۔ پروردگار عالم نے فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، جو تمہارے دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس کے دماغ میں غرور کا کیڑا کاٹ رہا ہے، تو پروردگار عالم نے پھر اس کی سلطنت کو ختم کرنا چاہا، اس کے علم کو لینا چاہا، اس کے جتنے بھی بادشاہت کے تاج اس کے سر پہ جو سجے ہوئے تھے، 14ویں چاند سے زیادہ خوبصورت اس کے سر پہ جو تاج تھا، اس سب کو اتارنا چاہا اور اس کو ذلیل کرنا چاہا۔ پروردگار عالم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کر دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جان لیا تھا کہ یہ بہک چکا ہے، یہ اس کو غرور اور گھمنڈ نے اس کو بہت زیادہ غرور نے اور گھمنڈ نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو وہ ایسا کیا جائے پورے مخلوق کے سامنے، اب اس کو شرمندہ کیا جائے، اس کی جو دل میں جو کھوٹ ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو پروردگار عالم نے اس کی اولاد وہ بہک گیا تھا، تو ساتھ میں اس کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ سب بہک رہی تھیں، زمین پہ مار کاٹ کر رہی تھیں، زناکاری کر رہی تھیں، عیاشیاں کر رہی تھیں، قتل و غارت گری کر رہی تھی۔ پروردگار عالم نے سب کو اپنی پیاری مخلوق فرشتوں کے ذریعے سے ان سب کو مار کے پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ جب مار کاٹ کر کے پہاڑوں کی طرف بھگا دیا، پورے روئے زمین کو خالی کر دیا جناتوں سے،
تب پروردگار عالم نے پہلے جناتوں کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد میں اللہ پاک نے اپنی پیاری مخلوق آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا۔ اور پروردگار عالم نے جب پورے روئے زمین کو خالی کر دیا جناتوں سے، جو ناری مخلوق ہے اس سے خالی کر دیا، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، پہاڑ کی طرف بھاگ گئے، کچھ چندرما پہ بھاگ گئے، کچھ منگل گرہ پہ بھاگ گئے، بہرحال اس روئے زمین کو اللہ پاک نے اپنے جناتی ناری مخلوق سے خالی کروا دیا۔ پھر پروردگار عالم نے ایک میٹنگ بٹھا لی، اور اس میٹنگ کے اندر پروردگار عالم نے یہ بات رکھی کہ آج کا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم اب اس روئے زمین پہ ایک بہترین مخلوق انسان کو اپنانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، آدم کو بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ناری مخلوق ختم ہو گئی، وہ اس کے ہاتھوں سے خلافت چھن گئی، وہ شیطان بن گئے، سب قتل و غارت گری ان کے درمیان میں تھی، ان سب کو بھگا دیا، اب شاید خلافت ہم کو مل جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پروردگار عالم نے خلافت فرشتوں کو عطا نہیں کی، بلکہ فرشتوں کو بلایا، بلانے کے بعد میں میٹنگ کری، مجلس شورا سجائی گئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے فرشتوں، میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ میری رائے یہ ہے، میری اس مجلس میں میری رائے یہ ہے کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب فرشتے پہلی والی مخلوق جو ناری مخلوق تھی اس کا حال دیکھ چکے تھے کہ وہ 1,00,000 سال تک یا 2,00,000 سال تک اس زمین پہ رہی، مگر نہ خلف ہو گئی، نہ ہنجار نکل گئی، قتل و غارت گری ان کے درمیان میں ہو گئی۔ تو ان کے حالات کو دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا تھا، اے مولا تو نے جناتوں کو بنایا، اب اپنی زمین کو ان سے پاک کر دیا، وہ قتل و غارت گری کر رہے تھے، اب تو بنائے گا، آدم کو بنائے گا تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے، جیسے ہی پہلے والوں نے کیا تو ایسے یہ بھی کریں گے، یہ بھی قتل و غارت گری کریں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا ہماری مشورہ یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، جس طریقے سے ناری مخلوق تھی وہ زمین میں فساد کرتی تھی، زمین میں قتل و غارت گری کرتی تھی، اپنے باپ کو مارتے تھے، کوئی اپنی ماں کو مارتے تھے، تو اب ویسفک الدماء، اور پورے روئے زمین پہ خون بہائیں گے۔ اے میرے مولا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے دلوں میں یہ تھی کہ اللہ پاک کی خلافت ہمیں مل جائے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں صبح و شام، ہمیں نہ کھانے سے مطلب ہے نہ پینے سے مطلب ہے مولا، ہمیں تو صرف تیری تسبیح سے مطلب ہے مولا، ہم یہ چاہتے ہیں مولا تو مخلوق کو نہ بنا۔ تو رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات اب یہاں بڑی غور کی بات یہ ہے، ایک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ پروردگار عالم نے آخر اپنا خلیفہ بنانے کو کیوں، یہ پروردگار عالم نے اپنی خلافت انسان کو کیوں عطا کی؟ پروردگار عالم چاہتا کوئی اور طریقہ اپنا لیتا، آخر کار پروردگار عالم نے آدم ہی کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ اور پھر خلیفہ بنایا تو بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پروردگار عالم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ اور ہر جگہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ مکین و مکان سے پاک ہے، اللہ پاک کا نور، نور الہی جو ہے وہ زمین و آسمان میں ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب پروردگار عالم ایک نور ہے جو زمین و آسمان میں ہے، وہ مکین سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں، اس کے لیے کوئی مکی نہیں۔ تو اب پروردگار عالم چاہتا تو اپنی خلافت فرشتوں کو عطا کر دیتا،
مگر پروردگار عالم نے آدم ہی کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ اور خلیفہ بنایا تو بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ میرے طلبہ اکرام، آپ سب جانتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے دنیا میں، آپ دیکھ لیجئے، جو بادشاہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہوتی ہے، بادشاہت کی باغڈور ہوتی ہے، تو اس سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بادشاہ لے لیجئے، ایک راجہ لے لیجئے، تو پرجا اس کی جہاں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، تو ہر ایک پرجا کی خبر راجہ کو ہوتی ہے، اپنی جنتا کی خبر بادشاہ کو ہوتی ہے کہ میری پرجا کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے بادشاہ کو۔ مگر ایک راجہ ہو اور پھر ایک چھوٹا سا راجہ ہو، پھر ہر ایک پرجا یہ چاہتے میں اپنا انصاف لینے کے لیے بادشاہ کے پاس چلے جاؤں، راجہ کے پاس چلے جاؤں، تو پھر میں اپنے دل کی بات راجہ سے کہہ دوں، تو راجہ سے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خطوط لکھ دیے جائیں اور اپنا کوئی خط کے ذریعے سے، ITI کے ذریعے سے حکومت تک بات پہنچا دی جائے، کوئی پتر کے ذریعے سے حکومت پرائم منسٹر تک پتر پہنچ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن فیس ٹو فیس بات کرنا یہ بہت مشکل پڑتا ہے۔ آپ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے فیس ٹو فیس، یا پھر آپ پاکستان کے کوئی عوام ہو اور وہ فیس ٹو فیس بات کرنا چاہے تو بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ کوئی روس کا کوئی پرائم منسٹر ہو یا راشٹرپتی ہو رشیا کا، وہ وہاں کا کوئی ناگرک ہے، وہ اپنے بادشاہ سے فیس ٹو فیس بات کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب عوام کو اگر بات کرنی ہے تو خطوط لکھنا پڑتے ہیں، عوام کو بات کرنا ہوتی ہے تو خط نہیں ITI لگانا پڑتی ہے، حکومت سے سوال پوچھنا ہے تو ITI کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو پرائم منسٹر تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بلکہ آپ ان سے نیچے جو ہیں منتری، آپ ان سے ملیے، ان سے نیچے ان کے آدمی ہیں، آپ ان سے ملیے۔ آپ کسی بھی منتری کے منتری منڈل میں آپ چلے جائیے تو آپ کو پہلے PA سے بات کرنا پڑے گی، سیکورٹی سے بات کرنا پڑے گی، آپ ڈائریکٹ ان سے نہیں مل سکتے ہیں۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، آپ ان کے ہاؤس پہ چلے جائیے، ان کے بنگلے پہ چلے جائیے، تو ان سے ملنے سے پہلے آپ کو ان کے ایک PA ہوتا ہے یا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، آپ کو اس سے بات کرنا پڑ جائے گی۔ انل امبانی، مکیش امبانی سے آپ کو ملنا ہے کوئی بڑے آدمی سے، ادھیکاری سے، تو آپ کو ان سے سیکورٹی گارڈ سے بات کرنا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے پروردگار عالم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری مخلوق کا خالق ہے، میرے بھائیو، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو بنایا، جس کے میرے بھائیو جس کی رحمت سے، جس کی نظر رحمت سے کوئی ایک ذرہ پوشیدہ نہیں، جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اب اگر اس سے ملنا ہے تو فیس ٹو فیس تم بات تو نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس کی جو مخلوق ہے میرے بھائیوں سے تم مل سکو۔ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے میرے بھائیوں، بہت ساری مخلوق ایسی ہے کہ اس سے آپ فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے شیر کو بنایا، اللہ پاک نے شیر سے آپ فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے میرے بھائیوں ہاتھی کو بنایا تو آپ ہاتھی کو فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے جنات کو بنایا تو آپ جنات سے فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے۔ جنات کو اگر قابو کرنا ہے، بات کرنا ہے، تو آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے
پڑے گا، اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈالنا پڑ جائے گی، تپسیا کرنا پڑ جائے گی۔ شیر سے بات کرنا ہے تو میرے بھائی شیر کو تابع کرنا ہے تو پھر پہلے شیر کے داؤں پیچ کو آپ کو سیکھنا پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب اللہ کی مخلوق سے آپ فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے، میرے بھائیوں آپ سمندر میں چلے جائیے، سمندر اتنا گہرا ہے، وہاں پر اتنے جانور ہیں، خطرناک زہریلے جانور ہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں آپ کیا آپ کے ابا آ جائیں، ساری مخلوق آ جائے تو ایک جانور کے میرے بھائیوں ایک پیٹ کے برابر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ پاک نے جب اتنی زیادہ مخلوق بنا دی، میرے بھائیوں آپ چندرما پہ پہنچ سکتے ہیں مگر آپ جو سوریہ منڈل ہے آپ اس پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی بڑی مخلوق بنائی ہے تو آپ جب مخلوق سے فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے تو خالق سے کیسے فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ لیکن عقل کے اندھوں سے ان کو کون سمجھائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے فیس ٹو فیس بات کر لیتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے مخلوق بنائی ہے تو اب مخلوق کو اگر خالق سے ملنا ہے تو فیس ٹو فیس سے بات نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اللہ پاک نے بات کرنے کے لیے حالات کو، اپنے دلوں کے حالات کو میرے بھائیو مخلوق اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنا دیا۔ وہ ذریعہ کیا ہے، وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی پیاری مخلوق یعنی حضرت آدم کی اولاد جو بنی نوع انسانی ہیں میرے بھائیو، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کی اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کو اپنا نائب بنایا۔ یعنی جو بھی میں نے مخلوق بنائی ہے وہ 18,000 مخلوقات بنائی ہے، اگر اس کو کوئی اپنے دل کی بات کہنا ہے، اپنے دل کی حالات کہنا ہے تو یہ تو بات ہے کہ وہ جہاں سے تم اس کو پکارو گے وہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی تم ہوگے وہ وہاں پر موجود ہے۔ مگر اگر تم کو اپنے فیس ٹو فیس بات کرنا ہے تو اس کے نائب سے تمہیں بات کرنا پڑ جائے گی، لیکن ہاں اگر تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہنچنا کوئی محال نہیں، ممکن ہی ہے، مگر تپسیا کرنا پڑ جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ گھی دودھ ہی سے نکلتا ہے، مگر میرے بھائیوں پہلے دودھ کو کھولانا پڑتا ہے، پیلا بنانا پڑتا ہے، آگ پہ تپانا پڑتا ہے، جب آگ پہ تپتا رہتا ہے تو اس سے ماکھن نکلتا ہے، ماکھن جب اس سے نکلتا ہے میرے بھائیوں تب اس کو سڑانا پڑتا ہے، سڑانے کے بعد میں میرے بھائیوں اس سے پھر دہی بنتا ہے، دہی سے پھر میرے بھائیوں پھر اس کو چلایا جاتا ہے، پھر اس سے کہیں نینی نکلتی ہے، پھر نینی نکلتی ہے، پھر اس سے میرے بھائیوں پھر اس کو آگ پہ تپایا جاتا ہے، پھر اس سے گھی نکلتا ہے۔ تو پہلے آگ پہ تپانے کے لیے میرے بھائیوں دودھ کو گرم کرنا ضروری ہے، دودھ کو گرم کیا جائے تو میرے بھائیوں دہی بنتا ہے، دہی کو چلایا جائے تو اس سے نینی نکلتی ہے، نینی کو پگھلایا جائے تب کہیں اس سے گھی کو نکلتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو شریعت کو فالو کرنا پڑ جائے گا، لیکن شریعت کو اوپر جو طریقت ہے پھر اس کو فالو کرنا پڑ جائے گا، اور طریقت کے اوپر جو معرفت ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑ جائے گا۔ لیکن وہ اندھا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا جس کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں، جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے وقت کا پیر طریقت نہیں، پیر شیطانیت، جس کو میرے بھائیوں جتنے ہمارے زمانے میں جتنے بھی پیر ہیں یہ سب فقیر جو بھی بنے ہوئے ہیں، یہ بناوٹی پیر، انہیں نہ شریعت سے مطلب نہ طریقت سے مطلب، انہیں سے مطلب ہے شیطان سے میرے بھائیوں۔ نہ 5 وقت کی نماز تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ شریعت کے اوپر جو طریقت ہے وہ کیسے ان کو پکڑ سکتے، فالو کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں گھی کو پانا کوئی معمولی بات نہیں، اسی طریقے سے اللہ کو پانا کوئی معمولی بات نہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی جنات ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ تک نہ پہنچ سکے تو اس کے خلیفہ تک پہنچ جائے، یہ راز تھا اللہ کا خلیفہ بنانے میں۔ تو فرشتوں سے فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتوں تم تو یہ کہتے ہو تو خلیفہ مت بنا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں مولا۔ ہاں بہتر یہی تھا، یہ تو نہیں کہا تھا ہم کو خلیفہ بنا دے، مطلب یہی تھا
کہ تو آدم کو خلیفہ مت بنا، وہ تو ایسی ہی کرے گا جیسے ناری مخلوق نے کیا مولا۔ بہرحال رب نے فرمایا انی اعلم